نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلواروں میں سے ایک عظیم ترین تلوار ذوالفقار ہے۔ یہ وہ محبوب ترین تلوار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبوب تھی، اور اس کی محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ احد کے جنگ میں، غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے آغاز کے اندر ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار، اپنی محبوب ترین تلوار کو ملاحظہ فرمایا، اور ملاحظہ کیا کہ اس تلوار مبارک کو دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذوالفقار کو دندانے پڑ جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب کو نقصان پہنچے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب کے اندر ذوالفقار کو دکھلایا گیا تھا کہ اسے دندانے پڑے ہوئے ہیں، تو چند اصحاب رسول کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ اس ذوالفقار نامی تلوار کی محبوبیت کا عالم ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں یہ تلوار غزوہ بدر کے موقع پر آئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار منبہ بن حجاج السہمی کی تلوار تھی، جو کہ غزوہ بدر کے موقع پر واصل جہنم ہوا، اور اس کی تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اپنے لیے پسند فرما لی، اور یہ تلوار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کے طور پر حاصل نہیں فرمائی تھی، بلکہ مال غنیمت سے کے علاوہ زائد طور پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو اپنے لیے پسند فرمایا تھا، جسے اس مال کو صفی کہا جاتا ہے، یعنی حضور کا خود پسند فرما لینا اور چن لینا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ابو جہل کی تلوار تھی، اور اس کو ابن تیمیہ کے شاگرد امام ذہبی نے، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے منہاج السنہ یا منہاج الاعتدال فی نقض کلام اہل الرفض والاعتزال۔ اس کتاب کی تلخیص کی ہے امام ذہبی نے، اور المنتقی کے نام سے، المنتقی من منہاج الاعتدال فی نقد کلام اہل الرفض والاعتزال۔ اس کتاب کے اندر امام ذہبی ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ابو جہل کی تھی، اور ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کے بعد یہ تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں آئی۔ اب یہ دو نام ہیں، یعنی بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو جہل کی تلوار تھی، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منبہ بن حجاج السہمی کی تلوار ہے۔ اسی طرح ان دونوں روایات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تلوار غزوہ بدر کے موقع پر منبہ بن حجاج السہمی، اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد، یا ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کے بعد بطور صفی کے، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منتخب کر لینے کے بعد یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں آئی۔ اور جبکہ کنز العمال اور دیگر بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار حجاج بن علات السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کثیر مال آدمی تھے اور صاحب ثروت تھے، ان کا بہت سارا مال مکہ شریف کے اندر موجود تھا، اور بعد میں
حضرت حجاج بن ایلات السلمی وہ مال کے جو چھوڑ کر مکہ شریف میں آئے تھے، اس مال کو اور اپنے اہل خانہ کو لے کر حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں حاضر خدمت ہوئے غزوہ خیبر کے موقع پر۔ جب خیبر شریف کو فتح کر لیا گیا تو اس کے بعد حضرت حجاج بن ایلات السلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میرا مال اور میرے اہل و عیال مکہ شریف کے اندر موجود ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ مدینہ میں لے آؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے آپ مجھے اضافی طور پر اس بات کی بھی اجازت دے دیں کہ میں جو چاہے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے کہوں، یہاں تک کہ وہ اسلام یا آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو اجازت دے دی۔ تو حضرت حجاج بن ایلات السلمی مکہ میں آئے اور کہا کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اور بھی کچھ باتیں کی، یہاں تک کہ کفار مکہ خوش ہو گئے اور اس طرح یہ بآسانی اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ مدینہ شریف میں لے آئے۔ تو اس مال کے اندر ذوالفقار نامی تلوار بھی تھی جو انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ لیکن زیادہ اثبت بات اور اصح بات یہی ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں آئی۔ اور ایک یہ بھی روایت معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ امہات الکتب کے اندر اور ہمارے اہل سنت کے مصادر اور ماخذ میں نہیں ہے، سنی سنائی یہ روایت موجود ہے، اور بغیر کسی سند کے، بغیر کسی حوالہ کے عام اردو کی کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ یہ جو تلوار ہے خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ تاجدار العطا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے نازل کیا تھا، جبکہ یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے کہ اسے جنت سے اتارا گیا، جبکہ بہت ساری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے موقع پر یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود پسند فرمایا اور پھر یہ تلوار حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد یہ خاندان علوی کے اندر یہ تلوار رہی، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات کے پاس، پھر آپ کے بعد امام حسن کے پاس، اور دشت کرب و بلا میں حضرت امام علی مقام، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام حضرت امام حسین علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دست کرم میں یہ تلوار موجود تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد جب شام سے یہ قافلہ اہل بیت کا مدینہ شریف میں پہنچا تو اس وقت یہ تلوار سیدنا حضرت امام زین العابدین کے پاس تھی، اور یہی وجہ ہے بخاری شریف اور دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے، صحابی رسول حضرت مسور بن مخرمہ نے حضرت امام زین العابدین کے دربار گوربار میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے یہ تلوار دکھائیں۔ جب آپ نے وہ ذوالفقار تلوار دکھلائی تو حضرت مسور بن مخرمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں میں اس کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تلوار حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ کو نہیں دی، یہاں تک کہ پھر یہ مختلف ادوار میں حضرت امام زین العابدین کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی رہی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ تلوار حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ محض اور ان کے بیٹے سیدنا محمد نفس زکیہ کے ہاتھ میں آئی، اور سیدنا حضرت محمد نفس زکیہ کو بنو عباس نے شہید کیا تھا۔ خلیفہ منصور نے اپنے چچا موسیٰ کو 4000 فوجی دے کر
حضرت محمد نفس زکیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور الیاذ باللہ تعالی آپ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تلوار عباسیوں کے پاس آ گئی اور پھر یہ تلوار چلتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس بھی آئی، یہ روایات بھی موجود ہے، اور چلتے چلتے یہ تلوار پھر عثمانیوں کے پاس آئی اور آج بھی یہ تلوار ترکی کے اندر موجود ہے۔ تاہم اس کے اندر ایک بات بڑی قابل غور ہے، جو تلوار دکھلائی جاتی ہے تصاویر کے اندر یا ترکی کے میوزیم کے اندر، جس تلوار کو ذوالفقار بتلایا جاتا ہے، اس کے دو منہ ہیں کینچی کی طرح، وہ آگے دو منہی وہ تلوار ہے، جبکہ روایات کے اندر ایسی کوئی بات واضح نہیں ہے، اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کینچی کی طرح آگے دو منہ ہیں تلوار کے، ایسی کوئی روایت بھی دو منہ پر موجود نہیں، لیکن تاہم یہ تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور اسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اس تلوار باکمال کے توسل اور تصدق سے امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور جو مسلمان اور اسلام کے اعداء اور دشمن ہیں خالق کائنات، اس کے فیض سے اور اس کے غضب سے اور اس تلوار کے جلال سے ان کو نیست و نابود فرمائے۔